بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ ابھی تو اس وقت آپ کی پہلی کلاس اسلامیات کی ہوتی ہے تو آج اردو کی کیسے؟ تو تھوڑا سا ہمارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ایک دو دن کے لیے یا شاید مستقل بنیادوں پہ تبدیل ہو جائے گا، اور تبدیل اسی طرح سے ہوگا کہ پہلی کلاس اردو کی اور دوسری کلاس جو ہے وہ اسلامیات کی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اردو پڑھتے ہیں 11ویں جماعت کی۔ میں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنے چوتھے سبق درسی کتاب کے چوتھے سبق کا آغاز کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے نیا قانون، اور حصہ نثر میں اس صنف ادب کا شمار ہم کرتے ہیں افسانہ میں۔ یہ ایک افسانہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے اس میں جس صلاحیت پہ پچھلے 2 دن میں جو ہم نے کلاس لی اور جس صلاحیت پہ کام کر رہے تھے یا جس میں مزید نکھار لا رہے ہیں وہ ہے زبان شناسی۔ چوتھے سبق کا یہ آج تیسرا حصہ ہوگا، اور آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم ہے ہمارے پاس جملے کی ساخت کی بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکرات یا جملوں کی درستی کر سکیں۔ ساخت کے لحاظ سے، اس کی بناوٹ کے لحاظ سے، روزمرہ کے لحاظ سے یا محاورات کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی آپ کے پاس اگر کوئی غلط جملہ ہو تو اس کی درستی کرنا، اس کی تصحیح کرنا ہمارے آج کے حاصل تعلم میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ آئمہ بچے، آپ کے خیال میں جملہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ریان، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ سے میں کہوں کہ جملہ کسے کہیں گے، جملے کی تعریف کیا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میم، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو جو ہمیں جو ہمیں پوری ایک چیز بتائے، مطلب کمپلیٹ ہو۔ بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، جو ایک معنی اور مفہوم ادا کرے۔ دو سے زائد بامانی الفاظ کا ایک ایسا مربوط جملہ، باربط جس کو ہم کہتے ہیں باربط الفاظ یا مربوط الفاظ، کہ جس میں جو معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہو وہ سننے والے یا پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ ایک جملے کے اگر ہم اجزاء پر غور کریں تو اس میں ہم حروف کو شامل کرتے ہیں اور اسماء کو شامل کرتے ہیں، ہے نا؟ بامانی الفاظ کو شامل کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جملہ۔ اگر ہم جملے کی ساخت کی بات کریں تو الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے مکمل مفہوم سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جدید اصطلاح میں الفاظ کی وہ ترتیب جو بامانی ہو جملہ کہلاتی ہے، اور اس کی جیسے مثال ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جملے کی مثالیں: اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور وہ بے حد مسرور تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے سبق سے یہ جملے اٹھائے گئے، اور ان کو کرنے سے آپ کو بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جملوں کی ساخت ہے۔ اگر میں اسی جملے کو، اس کے الفاظ کو بدل دوں، اگر ہم سب سے پہلے اس کو ادا کرتے ہیں: سرد دھندلکے میں اس نے صبح کے کئی تنگ اور بازاروں کھلے کا چکر لگایا، تو کیا ساخت کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں الفاظ تو تمام بامانی ہیں لیکن ان میں ربط نہیں ہے، ان میں ایک ترتیب نہیں ہے، ان کی ساخت اس طرح سے نہیں ہے جو سننے اور بولنے والے کو جب ہم اس کو پڑھیں یا کسی کو بول کے سنائیں تو اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ہوتی ہے جملے کی ساخت کہ جس میں بامانی الفاظ تو ہوں، حروف بھی ہوں، لیکن وہ ان کی ترتیب مخصوص ہو۔ اگر ہم ان کی ترتیب کو ختم کر دیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد روزمرہ، آپ سب واقف ہیں روزمرہ اور محاورہ اور ضرب الامثال سے۔ پچھلے سبق میں بھی ہماری روزمرہ پہ بات ہوئی اور ضرب المثل پہ بھی۔ روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو۔ اچھا، یہاں پہ غور کیجئے، حقیقی معنوں میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جو غیر حقیقی یا فرضی معنوں میں استعمال ہو، یا فرضی کر لیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟
محاورہ، شاباش، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے. اگر حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا تو وہ ہوگا روزمرہ، اور اگر غیر حقیقی معنوں میں یا اپنے آپ اسے کہہ لیں کہ لغوی معنی نہ ہوں، اس کے فرضی معنوں میں استعمال ہو تو وہ ہو جائے گا محاورہ. شاباش. یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، ایک دوسرے کی ضد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. روزمرہ کہلاتا ہے. مثلا وہ آئے دن بیمار رہتا ہے. اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے. اگر ہم اسے آئے روز لکھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اہل زبان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں شروع سے اردو بولی جاتی ہے اور ان کی بول چال سے اردو کے جو قواعد ہیں وہ طے پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں ہے. اگر ہم روزمرہ کی مثال دیکھیں تو اسد اور سعد کو 20 روپے نقد اور علی اور سکلین کو 4 کتابیں انعام میں ملی. میں روزانہ ورزش کرتا ہوں اور کل شام سے بارش ہو رہی ہے. اگر میں اس کو لکھ دوں کل شام سے بارش برس رہی ہے تو جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح سے برسنے کے معنی میں نہیں ہم استعمال. بارش کے لیے جو اچھا جملہ ہے روزمرہ کے لحاظ سے، اس کی جو اچھی مثال ہے وہ بارش ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ غلطی ہے. میں روزانہ ورزش کرتا ہوں، میں آئے روز ورزش کرتا ہوں، اگر آپ اسے کہیں گے تو غلط جملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ روزمرہ ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جس طرح سے اہل زبان نے استعمال کیے ہوتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی ادا کرتے ہیں، ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد محاورہ. جیسا کہ ابھی ریان نے بتایا کہ روزمرہ میں الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ میں الٹ معنی ہو جاتے ہیں، یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ہم محاورہ کہتے ہیں. مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو، جیسے سر پر چڑھنا. اگر ہم ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ کے خیال پہ کیا ذہن میں آتا ہے؟ سر پر چڑھنا، ان الفاظ کے اگر ہم لغوی معنی تلاش کریں تو کیا معنی بنیں گے؟ نہیں، اگر ایک ایک لفظ کے معنی بتاؤ. سر پر چڑھنا کیا لگتا ہے؟ سر پر بیٹھنا ہے نا. کیا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہم نے سر پہ چڑھا لی ہے، یہی معنی سمجھ آتا ہے نا. تو یہ اس کا ہے نا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کو بولتے ہیں یا سوچتے ہیں تو بڑا معیوب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ محاورات جو ہوتے ہیں وہ فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے غیر حقیقی معنی ہوتے ہیں اور ان کی جو ترتیب، پھر وہی بات ہے کہ جو ترتیب اہل زبان کے ہاں تھی، جس طرح سے وہ اہل زبان کے ہاں رائج تھے، ہم بھی اسی طرح سے بولنے کے مجاز ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. سر پر چڑھنا کو ہم ناک پر چڑھنا نہیں کہہ سکتے، کان پر چڑھنا نہیں کہہ سکتے، سر سے اترنا نہیں کہہ سکتے، سر کے اوپر چڑھنا نہیں کہہ سکتے، ہے نا. تو محاورات کیا ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جس طرح سے اہل زبان نے ان کو استعمال کیا ہوتا ہے ہم نے بھی ویسے استعمال کرنا ہوتا ہے. اب سر چڑھنا کے حقیقی معنی ہے سر کے اوپر چڑھنا. اس کو ذرا آپ تصور میں لائیں تو آپ کو ایک اس کا بڑا مضحکہ خیز سا ایک نقشہ، ایک تصور ذہن میں آئے گا. جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد ہے گستاخ یا بدتمیز ہونا، گستاخی یا بدتمیزی کرنا. ہم کہتے ہیں نا اپنی بول چال میں کہ اس کو تو اب سبق سکھانا پڑے گا، یہ بہت سر پر چڑھ چکا ہے، یہ بہت سر چڑھ گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سبق سکھانا پڑے گا، یعنی اس کو اب اس کی حد کا تعین اس کو کر کے دینا پڑے گا یا بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت گستاخی اور بدتمیزی پہ اتر آیا ہے. اگر ہم محاورے کی مثالیں دیکھیں تو گل کھلانا کے حقیقی معنی پھول کھلانا کے ہیں. گل پھول کو کہتے ہیں نا. جبکہ اگر ہم مجازی معنوں میں دیکھیں تو کوئی عجیب یا انوکھا کام کرنا ہے. اسی طرح اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلو. عجیب یا انوکھا کام کرنے سے بھی یہاں پہ یہ جو محاورہ ہے گل کھلانا، یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب عجیب یا انوکھا کام مثبت معنوں میں نہیں ہم لیں گے، بلکہ کوئی منفی معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جب ہم نے کسی پہ طنز کرنا ہو، کسی کی کسی منفی چیز کو بتانا ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ گل کھلایا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی انوکھا اور عجیب کام کیا. اچھا، اسی طرح اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی خود ستائی کرنا، ڈینگے مارنا، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر آپ ان الفاظ کے حقیقی معنوں پہ غور کریں تو وہ معنی بہت عجیب و غریب سے بنتے ہیں، جن کے ان محاورات سے کوئی بھی تعلق نہیں قائم ہوتا نا ہماری حقیقی زندگی سے. تو روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور محاورہ
مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں. ٹھیک ہے, انہی کے مطابق ہم نے اپنے جملوں کو آج درست کرنا سیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ ساخت. اب ہم دیکھتے ہیں جی روزمرہ اور محاورات میں امتیاز یا ان میں فرق کیا ہے. سب سے پہلا فرق, روزمرہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے جبکہ محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے. مثلا آنکھوں سے اترنا ایک محاورہ ہے. اب آپ کی آنکھیں کوئی محل تو ہے نہیں, نہ کوئی چھت ہے, نہ سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر کوئی چڑھ جائے, ہے نا. تو یہ پہچان کا یا فرق کرنے کا ایک طریقہ جو ہوتا ہے کہ آپ اس کو تصور کیا کریں کہ حقیقی معنی الفاظ کے کیا بن رہے ہیں, اور اگر وہ بے ربط اور بے معنی بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ محاورے میں استعمال ہو رہے ہیں. آنکھوں سے اترنا بھی ایک محاورہ ہے, اور چھت سے اترنا روزمرہ ہے نا. اگر ہم کہیں کہ چھت سے اترنا تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ہم کہیں آنکھوں سے اترنا تو آنکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے کہ جس سے اترا جائے. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا فرق یہ ہے کہ ایک حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک غیر حقیقی معنوں میں. دوسرا فرق, محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالا تر ہے. روزمرہ کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, محاورات کے قاعدے متعین ہیں, انہی قاعدوں کے مطابق ہم ان کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ روزمرہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں تبدیلی کی گنجائش ہے, جو اپنے اندر جذب کرتی ہے, سمو لیتی ہے اور وقت کے ساتھ خود کو بدل لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا فرق کیا ہے, محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. جنہوں نے خود محاورات تشکیل دی ہیں, جب وہ ایک دفعہ زبان زد عام ہو گئے تو آپ وہ تبدیلی نہیں کر سکتے, جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے. چوتھا فرق, محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے جبکہ روزمرہ میں یہ شرط نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی فرق ہے, آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ محاورے میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے, تب جا کے ایک محاورہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ فرق ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر آپ اپنے جملوں کو درست کر سکیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں جی, کریں گے ایک چھوٹی سی سرگرمی. کیونکہ ابھی فزیکل کلاس میں آپ لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے, تو اس کو کرنے کے لیے میں نے اسی طرح سے بنایا تھا کہ اگر کلاس کو ہم 2 گروہوں میں تقسیم کر لیں اور ہر گروہ باری باری ایک پرچی اٹھائے جس پہ مختلف جملے جو ساخت کے اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے اور روزمرہ اور محاورات کے اعتبار سے غلط ہیں, وہ اٹھائے. ہر گروہ میں سے ایک بچہ ایک پرچی اٹھائے گا اور وہ اس غلط جملے کو پڑھ کے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرے گا. اس طرح سے جو گروہ زیادہ سے زیادہ جملوں کی تصحیح کرنے میں کامیاب ہوگا, لیکن باری باری, تو اس گروہ کو زیادہ نمبر دیے جائیں گے. یہ والا کھیل آپ خود اپنی کلاس میں بھی کھیل سکتے ہیں. آئمہ, آپ, ریان, آپ لوگ اگر اپنی اکیڈمی یا اپنی کلاس میں اس کھیل کو کھیلنا چاہیں تو یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوگی کہ آپ 20-25 جملے لکھ لیں پرچیوں پہ اور اپنی کلاس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک گروہ سے کہیں ایک پرچی اٹھاؤ اور اس کو غلطی کو پہچانو اور درست کرو, اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ آیا یہ غلطی محاورے کی ہے, روزمرہ کی ہے یا بناوٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کبھی آپ کیجئے گا جب آپ کو موقع ملے. ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں, ہم اس کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کی مشق کا کام کرنا ہے. اس غزل کا ہر مصرع بے وزن ہے, اس میں سے غلطی نکالیں گے. ریان, پہلے میں کون سی غلطی, آپ کے خیال میں بے وزن اس میں غلطی ہے. آئمہ, آپ کا کیا خیال ہے؟ آئمہ, مصرع غلط ہے. شاباش, اس میں مصرع غلط ہے. بالکل صحیح. سرخ سیاہی سے نہ لکھو. زمید, نہیں, جملہ تو 1 منٹ ریان, جملہ یہی رہے گا. اس میں غلطی ہے, سرخ سیاہی سے نہ لکھو. سوچیں. نہیں, سیاہی بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے. ریان بتائیں. سرخ تو ٹھیک لکھا ہوا ہے. دیکھو بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے, وہ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سیاہی سے کیا مراد ہے؟ سیاہ رنگ.
تو کیا سرخ سیاہی ہوگی؟ سرخ تو روشنائی ہوگی. جب ہم سیاہی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف سیاہ رنگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیلا یا سرخ کی بات کریں گے یا ہرے کی تو اس کو روشنائی کہا جاتا ہے. سرخ روشنائی سے نہ لکھو. سمجھ آئی؟ میم روشنائی انک ہوتی ہے. ہاں جی، انک کو کہتے ہیں، روشنائی انک کو کہتے ہیں. سیاہی صرف سیاہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ہم صرف لکھتے ہیں سیاہی سے مت لکھو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے بوڑھے کوے کو پڑھانا انتہائی مشکل ہے. بوڑھے کوے کو پڑھانا انتہائی مشکل ہے. میم بوڑھا کوا. بوڑھا کوا کو پڑھانا انتہائی مشکل ہے. نہیں، کوے کو پڑھا سکتے ہیں. کیسے کوے کو پڑھانا بہت مشکل ہے؟ بوڑھے کوے کو پڑھانا بوڑھے کوے کو پڑھانا بہت مشکل ہے. بوڑھے کووں کو پڑھانا بہت مشکل ہے. بوڑھے کووں کو پڑھانا انتہائی مشکل ہے. وہ دن گئے جب خلیل خان کبوتر اڑایا کرتے تھے. محاورے کی غلطی ہے اس میں محاورے کی غلطی ہے. ہاں جی، فاختہ اڑایا کرتے تھے. محاورہ ہے خلیل خان وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. محاورہ ہے فاختہ اڑانا. ٹھیک ہے. تمہارا اصرار ہے تو میں آ جاؤں گا. تمہارا اس میں ساخت اس کی ٹھیک ہے اور اس میں املا کی غلطی ہے، بناوٹ کے لحاظ سے غلطی ہے. اصرار جو ہے یہ سواد والا ہوگا. یہ اصرار، تمہارا اصرار تو ہے تو میں آ جاؤں گا. زیادہ نکتہ چینی نہ کرو. نکتہ غلط ہے. بارش برس رہی ہے، ابھی بات ہوئی تھی. بادل برس رہا ہے. بادل برس رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے. بالکل، بادل برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے یا بادل برس رہا ہے. لاہور دریائے راوی کے کنارے واقع ہے. واقع ہے. کسی بھی اچھے کام میں حرج نہ ڈالیں. نہیں، حرج کا املا غلط ہے. یہ والا ہے ہوتا ہے حرج نہ ڈالیں. حرج نہ ڈالیں. اشفاق صاحب نے بیٹے کو کہا. یہ ہماری عام غلطی ہے، ہم سب بہت زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں. اشفاق صاحب نے بیٹے سے کہا. بالکل، اشفاق صاحب نے بیٹے سے کہا. اساتذہ نے طلبہ سے کہا. ہم اس کو ہمیشہ کو کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک ورک شیٹ بھی بنائی ہوئی ہے. یہ ورک شیٹ ڈراپ باکس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں ساخت کے اعتبار سے، محاورات اور روزمرہ کے اعتبار سے میرا خیال ہے 7 جملے میں نے کچھ دیے ہیں جو غلط ہیں. آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کو درست کرنا ہے اور کر کے اس کو گروپ میں بھیج دیجیے گا تاکہ ایک دفعہ اسے دیکھ لیں اور غور سے پڑھیے گا اور سمجھ کے صحیح کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمارے آج دیکھیں حاصلات تعلم تینوں زبان شناسی کے مکمل ہو گئے الحمدللہ. تو کل ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے پڑھنے کے جو حاصلات تعلم ہیں ان کو دیکھیں گے. آپ کوشش کریں ایک دفعہ کتاب میں اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کل ہم کون سا کام کرنے لگے ہیں. بلکہ بہتر ہوگا آئمہ، ریان اور آپ لوگ اس سبق نیا قانون کو ایک دفعہ پڑھ لیں، مکمل سبق کو، تاکہ کل اس کے تفہیمی سوالات کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور اپنی کچھ سرگرمیاں بھی کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.